ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند سے جھک جھک کر صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے باروں چلو بے سہاروں خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کھلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی نعتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی نعتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے
سناؤ حضور گئے ہیں۔ نہایت ہی بھائی محترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مہینہ ہے ربیع الاول۔ ربیع کا معنی بہار اور اول پہلی بہار۔ ہمارے آقا اس جہان کے تشریف لائے تو ہر طرف بہار آ گئی۔ ربیع النور، نور کی بہار آ گئی، نور علی نور ہو گیا جہاں۔ تو ساری دنیا میں ہمیشہ سے اشکار رسول محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد و اہتمام کرتے ہیں، اور ہم بھی جب سے مہینہ شروع ہوا پیارے محبوب کا نورانی ذکر خیر سنا رہے ہیں۔ آپ کی ولادت بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ بڑے بڑے کمالات حضور علیہ السلام کی ولادت پر، اور آپ کا بچپن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ کے حبیب ہے۔ تو بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا پچھلا جمعہ مبارک ہم ذکر کر رہے تھے کہ آپ اپنے گھر میں لے کر گئی ہیں، تو بی بی حلیمہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ مجھے جو برکات ملی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب میں چلتی ہوں تو میرے سامنے جو درخت پتھر پہاڑ بھی سامنے آتا ہے وہ پکار کے کہتا ہے، کہ حلیمہ تجھے مبارک ہو کہ تجھے اللہ کے حبیب کی خدمت کی سعادت مل گئی۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے، طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، معطر دو عالم جو کر گیا ہے، کس باغ سے یہ پھول لائی حلیمہ، کس باغ سے یہ پھول لائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے وہی سواری جو پہلے چلتی نہیں تھی، میں پیچھے رہ گئی تھی، میں مکے میں داخل ہو رہی تھی، وہ بچے لے کے جا رہی تھی، اب میری سواری اتنی تیز ہو گئی ہے، اتنی اس میں طاقت آ گئی ہے کہ پہلے جانے والی دائیوں کو کراس کر رہی ہے، پیچھے چھوڑ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ آوازیں دے کے پوچھتی ہے نہیں حلیمہ سواری بدل لی ہے؟ فرماتی نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا، اور جہاں جہاں سے میری سواری گزرتی جاتی ہے پھول کھلتے جاتے ہیں، سبزہ دار ہوتا جاتا ہے، سوکھے درخت ہرے بھرے ہوتے جاتے ہیں۔ ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں، کھلے نے پھول تے کلیاں، ہزاراں مسکرا پیاں، جتھوں جتھوں لنگ دی جاندی سی سواری کملی والے دی، جتھوں جتھوں لنگ دی جاندی سی سواری کملی والے دی، اتھاواں بن گیاں جنت اراواں مسکرا پیاں، اتھاواں بن گیاں جنت اراواں مسکرا پیاں، اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا
بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میں اپنے قبیلے بنو سعد کے اندر جب پہنچی تو محبوب خدا کی خوشبو سے میرا پورا قبیلہ ہی خوشبودار ہو گیا، مہکنے لگا، ہر جگہ سے خوشبو آنے لگی، کیونکہ آقا علیہ السلام کے جسم مقدس کے اندر بھی خوشبو ہے، آپ کے پسینہ مبارک کے اندر بھی خوشبو ہے۔ صحابہ کرام خوشبو کے لیے پیارے مصطفیٰ کا پسینہ استعمال کرتے ہیں۔ بے مثل و بے مثال نبی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے پورے قبیلے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، وہ انسان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے یا کوئی جانور ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے نا، خبر پھیل گئی ہے کہ حلیمہ کے گھر رحمت اور برکت آ گئی ہے، وہ اپنے بیمار کو میرے گھر میں لاتے ہیں، میں محبوب خدا کا ننھا سا ہاتھ جب اس بیمار کے جسم پہ پھرا دیتی ہوں، اسے شفا مل جاتی۔ اور یہ کوئی وہی انوار و تجلیات نہیں تھے، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے صبح فجر کے بعد قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس پانی کے پیالے ہیں، بھائی تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تشریف لے چلیں گے تو جاتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال دیں گے، جس پانی کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے گا، کوئی بیمار ہوگا ہم پلا دیں گے، اسے شفا مل جائے گا۔ بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی کہ میں سیر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میری ایک بکری آتی ہے، وہ بھی آ کے محبوب خدا کے قدموں کو بوسہ دے کے سجدہ کرتی، کیونکہ وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اور عالمین کی ہر شے جانتی ہے وہ اللہ کے سچے رسول۔ عربی دیہاتی آ جاتا ہے، اس کے پاس گو پکڑی ہوئی، اس نے وہ آ کے کہتا ہے کہ حضور میں اس وقت آپ کو نبی مانوں گا جب میری یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسانوں کو کلمے پڑھانے آیا ہوں، میں جانوروں سے باتیں کرنے تو نہیں آیا، نہیں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کے آئے ہیں، جو سوالی آیا ہے میرے آقا نے اسے ادا فرمایا ہے۔ تو اس نے عرض کیا حضور میری گو نبوت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی اشارہ فرماتے ہیں، اس کی گو بول کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، آپ اللہ کے سچے رسول ہو اور اللہ کے آخری نبی ہو۔ ختم نبوت کی گواہی بھی دے رہی ہے کہ آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین بن کے آخری نبی بن کے تشریف لائے ہو۔ وہاں تو ہر چیز بول کے مصطفیٰ کی شان و عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ ون بولیا نو بولا جان دائے، ون بولیا نو بولا جان دائے، او گنگیاں تو گلاں کرا جان دائے، او گنگیاں تو گلاں۔ ہاں یہ بھی حدیث میں گونگا بچہ بولتا نہیں ہے، اس کی ماں لے کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور بولتا نہیں ہے، فرمایا بول، وہ بھی بول کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، پھر اس کی زبان ہی کھل جاتی ہے، بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گنگیاں تو گلاں کرا جان دائے، ون بولیاں نو بولا جان دائے، او پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے، او پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے۔ تو بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میری بکری بھی پیارے محبوب کو سجدے کر رہی ہے، پاؤں کو بوسہ دے رہی ہے، فرماتی میرے گھر میں اتنی رحمت اور برکت آ گئی کہ میری چند بکریاں تھیں، جب میرے محبوب میرے گھر میں رہے
تو میری 700 بکریاں ہوگی۔ اتنی رحمت اور برکت آ گئی، کیوں؟ جس کو جو ملا ہے وہ مصطفیٰ کا وسیلہ ملا ہے۔ بریلی کے تاجدار عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان آپ فرماتے اللہ و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ عرش کے رب کی قسم، عقیدہ بھی اتنا پکا، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میری بیٹی جو آقا علیہ السلام کی رضائی بہن ہے، بی بی شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی کھلاتی، وہ بی بی شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمی کا موسم ہے، باہر کی طرف لے گئی ہیں سیر کروانے۔ بی بی حلیمہ کو پتہ چلا تو آپ پیچھے دوڑی، تھوڑی دور جا کے دیکھا کہ بی بی شیمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھامے آہستہ آہستہ آ رہی ہے، سخت گرمی ہے، دھوپ ہے۔ آپ ناراض ہوئی کہ بیٹی ننھے سے ویر کو، چاند جیسے ویر کو اتنی گرمی میں لے کے باہر آ گئی، تجھے پتہ نہیں تیرے ویر کو گرمی لگ جائے گی، ننھی سی عمر شریف ہے۔ بی بی شیمہ کہتی امی جان ناراض نہ ہو، میرے ویر کی بڑی شان ہے، جہاں جہاں سے یہ چلتے ہیں آسمانوں پہ بادل آ کے سایہ کرتے ہیں، اور یہ معجزہ ہمیشہ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی جب آقا علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھی تھی تو پھر انہوں نے شادی کا ارادہ جب کیا تو آقا علیہ السلام کو مال دے کر بھیجا تھا تجارت کے لیے۔ اس وقت بھی وہ مکان کی چھت پہ دیکھ رہی تھی تو جہاں سے سرکار گزرتے تھے بادل سایہ کر رہے تھے۔ اور یہی انوار و تجلیات ملک شام کا وہ راہب دیکھتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جب آقا علیہ السلام ننھی سی عمر شریف میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے تھے، راستے میں ایک راہب ہے جو کسی سے نہیں ملتا، اپنی عبادت میں مگن رہتا ہے، کوئی آئے کوئی جائے اسے کوئی پرواہ نہیں، اپنے عبادت خانے میں اپنی عبادت میں مگن رہتا ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ اس کے قریب پہنچتا ہے، وہ باہر نکل کے پہاڑی سے دیکھ رہا ہے انوار و تجلیات اور قافلے کا انتظار کر رہا ہے۔ جب قافلہ قریب آتا ہے کہتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے آخر الزمان نبی موجود ہے، آخری نبی موجود ہے جن کے لیے دنیا سجائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا تم جہاں سے چلتے تھے ہر شجر حجر انہیں سجدے کر رہا تھا، درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ یہ تو دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے نا، جن کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے۔ اس نے کہا میرے یہاں دعوت ہے، پورے قافلے کی دعوت کی۔ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے سائے میں اس نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ دعوت تیار ہو گئی، سارے آ گئے۔ آقا علیہ السلام کی چھوٹی سی عمر شریف آپ کو بچہ سمجھ کے انہوں نے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ جب سارے آ گئے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، وہ کہتا ہے بھائی سارے آ گئے؟ کہنے لگے سارے آ گئے۔ کہنے لگا نہیں، جن کے لیے میں نے اہتمام کی ہے وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ کہنے لگے تجھے کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا جو بادل کا سایہ ہے وہ تو وہاں رکا ہے جہاں تمہارا سامان ہے۔ کہنے لگے وہاں تو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا، فرمایا اسی کو لے کے آئے۔ جب لے کے آئے تو دیکھا، کہا ان کا والد کون ہے؟ ابو طالب کہنے لگے میں۔ فرمایا سچ بتاؤ سگے باپ ہو؟ نہیں چچا۔ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے کہ یہی اللہ کے آخری نبی، میں ساری نشانیاں جانتا ہوں، اور میں تجھے کہہ رہا ہوں یہودی ان کے بڑے دشمن ہیں، آگے نہ لے کے جانا، یہاں سے ان کو واپس بھیج دینا۔
اور میں نے تو انہی کے لیے اہتمام کیا ہے، اور میں گواہی دے رہا ہوں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو ان کی انوار و تجلیات دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، ان کی کتابوں میں، صحیفوں میں، نبیوں کی تقریروں میں ہر جگہ پہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کیونکہ اللہ نے یہ جہان مصطفیٰ کے لیے سجایا۔ ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں، عرش فرش اتے روشنائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس محبوب کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن ایسے بن گئے ہیں کہ اگر شان مصطفیٰ کا بیان کر دے تو وہ پیچھے سے اٹھ کے چلے جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، وہ سننا پسند نہیں کرتے۔ پچھلے چند دنوں کی بات ہے کہ دوست کو کسی کا میسج آ رہا تھا، جی سارے ہی نبی برابر ہیں، تم کیوں اتنی نبی کی شان بیان کرو، سارے برابر۔ حالانکہ یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اب جس کا عقیدہ ہی قرآن حدیث کے خلاف ہوگا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ آئیے میں قرآن پیش کر دیتا ہوں، دلیل ان کے پاس بھی ہے لیکن وہ ہے نیم حکیم والی۔ وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کا قرآن ہے، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، قرآنی دلیل ہے، لیکن یہ تو تم نے تیسرے پارے کو جا کے سینٹر سے پڑھا ہے، تیسرے کا شروع بھی پڑھ کے آتے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیا رب کے قرآن میں ٹکراؤ ہے کہ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے؟ نہیں، تیری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، اللہ کے قرآن کی زیر زبر میں بھی فرق ہو سکتا نہیں۔ جو تو آیت پیش کر رہے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبیوں کو ماننے میں فرق نہیں کرتے کہ عیسیٰ کو مانو تو موسیٰ کو نہ مانو، موسیٰ کو مانو تو ابراہیم کو نہ مانو۔ ہم اللہ کے ہر نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے ہر نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو بھی نبی آئے ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سب نبیوں کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے افضل و اعلیٰ جس ہستی کو بنایا وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے محفل سجا کے، کوئی کہتا ہے آدم کی بڑی شان ہے، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، کوئی بولتا ہے موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ۔ میرے آپ کے نبی تشریف لائے جامع ترمذی، فرمایا بے شک میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن گواہ بن جاؤ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن گیا۔ نبیوں میں وہ نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں وہ نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو وہ حبیب خدا ہے، محبوب خدا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آیت نمبر 81 اور 82 سورۃ آل عمران کی پڑھ لیجئے۔ ابھی دنیا نہیں بنی، اللہ نبیوں کی مجلس بلا کے، نبیوں کی محفل سجا کے نبیوں کو خود اپنے محبوب کی شان و عظمت بیان فرما رہے ہیں، اور اس پہ ذمے گواہیاں لی جا رہی ہیں، بھائی تم نے جا کے میرے نبی کی عظمت و شان بیان کر۔ تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس محبوب کے گن گاتے ہیں اور ان کی غلامی میں ہیں۔ اللہ اس نسبت کو سلامت رکھے اور آگے بھی اس میسج کو پھیلائیں، انشاءاللہ دونوں جہاں کی بہتریاں بلائیاں آمین صلی اللہ۔ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف
حمیدہ